نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة من الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم مفتی اعظم کراچی مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب، معزز محترم اور محتشم مشائخ اعظام، علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج 15 شعبان المعظم کی مبارک رات لیلہ مبارکہ، جسے عرف عام میں شب برات بھی کہتے ہیں، اس کی مبارک خوش نصیب اور خوش بخت ہیں وہ ہزارہ افراد، عورتیں، مرد، جوان، بچے، بچیاں
جو کراچی اور اندرون سندھ سے دور دراز علاقوں سے آج کی مبارک رات میں اس عظیم برکت والی مجلس میں حاضر ہوئے اور آج کا ایک خوش آئند پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے اس اجتماع میں جامعہ المنہاج لاہور پر قطب العالم سید السادات شیخ المشائخ سیدی و سندی مرشدی و مولائی حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے دامن میں منعقد ہونے والے عظیم الشان اجتماع میں لوگ بھی ٹیلی فون مجھے اندازہ نہیں کہ کتنے ممالک ہوں گے مگر یہ دنیا بھر میں جا رہا ہے، تو یہ مجلس بین الاقوامی مجلس ہے جس میں قرب اور بعد سب فاصلے سمٹ۔ ایک زمانہ تھا لوگ سوچتے تھے کہ بعید کیسے قریب ہو سکتا ہے اور دور کے لوگ کیسے سن سکتے ہیں، یا دور بیٹھنے والوں کو کیسے سنایا جا سکتا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، اور مسافتیں، دوریاں اور بعد سب قرب میں بدل رہے۔ یہ ان معجزات اور کرامات کی جو اسلام میں حق تھے، حق ہیں اور حق رہیں گے، ان کی تصدیق اور تائید آج کی سائنسی دنیا میں ہمارے سامنے پیش ہے۔ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور اس کے لیے چند آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران سے۔ اس لیے اب آپ اپنے آپ کو ہر طرف سے کاٹ لیں، اپنی سوچوں کے رشتے تمام سمتوں سے منقطع کریں، اپنا دھیان اس بات کو سمجھنے اور اپنے دماغ اور دل سے لے کر اپنے من کی اتھاہ گہرائیوں تک اتارنے کے لیے یکسو ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے جو اصلاً
اس جو اصلاً اس ناسوتی دنیا کا فرد نہیں ہے، وہ عالم لاہوت کا رہنے والا ہے، انسان عالم لاہوت کا رہنے والا ہے، وہ عالم جبروت سے شناسا تھا، اس کی وابستگی عالم ملکوت سے تھی۔ اس عالم ناسوت میں اسے بھیجنے، ٹھہرانے اور یہاں چند سال بسر کرنے کے لیے اسے بشریت کا، مادیت کا اور ناسوتیت کا لباس پہنا دیا گیا۔ سو اس ناسوتی لباس کے باعث جو کچھ وہ نظر آ رہا ہے، اس مادی اور بشری وجود کے باعث جو کچھ وہ نظر آ رہا ہے، ہم اسے انسان سمجھ رہے ہیں، نہیں، انسان یہ وجود نہیں، انسان تو وہ حقیقت ہے جسے یہ لباس پہنا دیا گیا۔ آج کی رات ان مبارک لمحات میں سے ہے جن میں انسان کو آسانی ہوتی ہے ماحول کے باعث اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اترنے والے انوار و تجلیات کے باعث۔ دعا، ذکر اور استغفار ماحول جنم لیتا ہے، اور پھر ان مجلسوں میں اتنی کثیر تعداد میں ملائکہ آتے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں کندھوں کے ساتھ جڑ کر پھر آپ سے اوپر آسمان دنیا تک پوری فضا ان ملائکہ سے معمور ہو جاتی، پھر ان ملائکہ کے نور بکھرتے اس فضا میں اور اس خلا میں، ادھر سے ذکر کے انوار اٹھتے، استغفار، دعا، طاعات اور مناجات کے انوار اٹھتے، ادھر سے ملائکہ کے انوار آتے، اور ذکر و مناجات اور طاعات و عبادات کے سارے انوار مل کر ناسوت میں لاہوت کا سما پیدا کر دیتے، فرش پر عرش کا سما پیدا کر دیتے، اس مادی اور سفلی کائنات میں مالا اعلیٰ کا ماحول پیدا کر دیتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ اس ماحول کے باعث فرش پر بیٹھ کر رات کے ان مبارک لمحوں کے لیے عرش کے ساتھ جڑ جاتا ہے، زمینی ہو کر آسمانی بن جاتا ہے، جسم یہاں ہوتا ہے اور روح وہاں ہوتی ہے۔ اور ان لمحوں میں
بعض اوقات خوش نصیب لوگ اتنا سفر طے کر جاتے ہیں جو محروم لوگ سال ہا سال میں طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج وہ سفر کس طرح طے ہو، انسان سکلی ناسوتی بندھنوں سے کس طرح آزاد ہو، اور اس وجود میں وہ انسان جو خواہشات کی، شہوات کی، رغبات کی اور دنیا کے حرص و ہوس کے ان پنجروں میں انسان جو بند ہے، اس کی روح کا پرندہ جو بند ہے اور پھڑ پھڑا رہا ہے، پر زخمی ہے، پریشان ہے، جب وہ ماحول کو دیکھتا ہے اس روح کو پھر چشم تصور میں وہی مالا اعلیٰ نظر آتا ہے، اس روح کو چشم تصور میں عرش معلیٰ کا وہی نورانی ماحول نظر آتا ہے، اور وہ روح آرزو کرتی ہے کہ باری تعالیٰ مجھے تو نے کس پردیس میں لا کے پھینک دیا، کوئی ایسی سبیل نہیں کہ میں پلٹ کر اپنے دیش میں چلی جاؤں۔ وہ دیش جہاں تیری میٹھی میٹھی آواز آتی تھی، الستو بربکم، روحو بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم تیرے حضور سجدہ ریز ہو کر جواب دیتے تھے، قالوا بلا، باری تعالیٰ تو ہی تو ہے۔ وہ جو ہم کلامی کا شرف تھا، وہ جو قربت کا شرف تھا، وہ جو کبھی کبھی کچھ حجابات اٹھ جاتے تھے، کبھی کبھی کچھ تجلیات آتی تھی، ہمیں اس دیش سے نکال کر ایسے پردیس میں لا پھینکا۔ جیسے بہت پرانے کراچی سے نکال کر آج کے کراچی میں کسی کو ڈال دیا گیا، ہمیں ایسے پردیس میں جا پھینکا ہے، تو باری تعالیٰ جواب دیتا ہے، اے روح انسانی، اے حقیقت انسانی، تجھے اس پردیس کو چھوڑ کر واپس اس دیش میں آنے کی ضرورت نہیں، وہ تو جب وقت آئے گا تو آ جائے گی، مگر میں تجھے ایک راز ایسا بتا دیتا ہوں کہ یہی پردیس تیرا دیش بن جائے، یہی پردیس تیرا دیش بن جائے، اور یہی فرش تیرا عرش بن جائے، اور یہی ناسوت تیرا ملکوت بن جائے، اور تو ملائکہ کے دیش میں جانے کی آرزو کرتا ہے انسان، ملائکہ کے دیش میں پلٹ جانے کی آرزو کرتا ہے کہ ان کے ساتھ رہے، میں تجھے تو ایسا کیوں نہ بن جائے، خود ایسا کیوں نہ بن جائے کہ ملائکہ اپنا دیش چھوڑ کر تجھے تکنے کے لیے جانے کی آرزو۔ اللہ پاک نے جو راز دیا، جو نسخہ دیا، تو آپ کو شوق ہے کہ وہ نسخہ بتایا جائے؟ جی، اس نسخے کا کوئی فائدہ ہے جسے استعمال نہ کرنا؟ اگر کچھ تھوڑا تھوڑا استعمال بھی کرنا شروع کر دیں تو پھر تو نسخہ بتانے کا فائدہ ہوگا، ورنہ تو نسخے کی بھی ناقدری کریں، تو کچھ استعمال کریں گے نا، پھر انشاءاللہ صحت بھی ہو جائے گی، شفا یابی بھی ہوگی۔ ارشاد فرمایا
زین للناس حب الشہوات، یہ جو بندے ہیں انسان ہیں انہیں شہوتوں کے حجابات میں ڈھانپ دیا گیا۔ جو شہوتوں کی محبت ہے ان کے لیے پسندیدہ، مزین، مرغوب کر دی گئی، اور انسان شہوتوں کے، رغبتوں کے، چاہتوں کے، مادی صفی محبتوں کے حجابات میں، پردوں میں چھپ گیا۔ پوچھتا وہ انسان کہاں گیا؟ وہ انسان کہاں گیا؟ ہے تو صحیح مگر شہوتوں کے اور سفلی محبتوں کے پردوں میں بولیے چھپ گیا۔ وہ حجابات شہوات کیا ہیں؟ فرمایا حب الشہوات من النساء، کہیں تو حجاب النساء ہے، عورتوں کی محبت اور عورتوں کی چاہت اور عورتوں کی رغبت، کئی لوگوں کے لیے یہ شہوت اور رغبت اور محبت حجاب بن گئی ہے۔ انسان اس میں گم ہو کر اپنا آپ بھول گیا۔ والبنین، کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں اولاد کی محبت نے گھیر لیا ہے۔ اولاد کی محبت نے گھیر لیا ہے اور اولاد کی محبت ہی ان کے لیے حجاب بن گئی۔ اور حجاب سے مراد وہ پردہ پڑ گیا ہے جو ورائے حجاب اس دیش کو تکنے نہیں دیتا۔ تو ان پردوں کے ادھر پردیش ہے اور پردوں کے اس پار دیش۔ یہ پردے پڑ گئے، اب وہ پردے گنے جا رہے ہیں، وہ پردے گنے جا رہے ہیں۔ اور بعضوں کے لیے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، بعضوں کے لیے حجاب القناطیر، یہ جو سونا، چاندی، مال، دولت، اس کا ڈھیر، انبار، مال کو جمع کرنے کا حرص، سونے کو، چاندی یہ علامت ہے، سونا چاندی مال کی علامت ہے۔ اس مال و دولت کو جمع کرتے انسان جمع کرتے کرتے تھکتا ہی نہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال و دولت جمع کرتا کرتا بندہ تھکتا ہی نہیں، اور اسی کی حرص میں غرق ہوتا ہے کہ قبر آ لے، قبر آ لے۔ تو پردہ پڑ گیا نا، پردہ اس لیے پڑ گیا کہ اسے یہ بھی سمجھ نہ رہی کہ میں تو جس عمر بھر جمع کرتا رہا، جب میرے روانہ ہونے کا، رخصت ہونے کا وقت آیا تو ایک پائی بھی ساتھ نہ لے جا سکا۔ تو پردہ پڑ گیا۔ یہ وہ حجاب ہے جو عقل پہ بھی پڑ گیا، جو نفس پر بھی پڑ گیا، روح پر بھی پڑ گیا، باطن پر بھی پڑ گیا، اور اس نے بندے کو پردیسی بھی بنا دیا اور پھر کہیں کبھی نہ چھوڑا، نہ دولت رہی ساتھ، نہ محبوب رہا۔ چونکہ عمر پر انسان کماتا ہے، اس کے حرص میں مارا مارا جھوٹ بولتا ہے، دجل و فریب کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، لوگوں کو رلاتا ہے، پریشان کرتا ہے، سارے پاپ کرتا ہے۔ کس لیے؟ کہ دولت کے ڈھیر جمع ہو جائیں۔ عمر اسی دولت کے ڈھیر جمع کرنے میں بیت گئی اور ابھی حرص بھی ختم نہ ہوا تھا کہ آواز آ گئی قبر سے۔
زرتم المقابر، قبر میں جا پہنچا، اور جب قبر میں پہنچا تو دائیں بائیں دیکھا کہ میری دولت کہاں گئی؟ تو دولت کی جگہ اگر اس نے بے تحاشا جمع کی تھی اور اللہ کی رضا پہ خرچ نہیں کی تھی تو اس نے نگاہ اٹھائی کہ میں دولت دیکھوں میری دولت کہاں ہے، اس کی جگہ اس کو اژدہا ملے جو ڈس رہے تھے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا تمہاری جمع کی ہوئی دولت ہے۔ تو پردہ پڑ گیا یا نہیں؟ جی پردہ پڑ گیا۔ کبھی جسمانی شہوت پردہ بن گئی اور اس نے بندے کا رشتہ اپنے دیش سے کاٹ ڈالا۔ کبھی اولاد کی محبت اور پھر اولاد کی محبت میں جو کچھ اس کو کرنا پڑا وہ سارے اعمال پردہ بن گئے، اس نے بھی دیش سے دور کر دیا۔ کبھی مال و دولت اور سونا چاندی کی محبت یہ پردہ بن گئی، اور پھر کبھی فرمایا حجاب الخیل والخیل المصببہ، یہ جو خیل ہے علامت والے گھوڑے، یہ طاقت اقتدار اور حکومت کی علامت، طاقت اقتدار اور حکومت۔ کوئی اقتدار حکومت اور تخت کے حرص میں مارا گیا اور حرص میں اتنا غرق ہوا کہ سب کچھ بھول گیا۔ تو یہ جاہ و منصب اور قوت اور حکومت اور اقتدار کی طلب و محبت کسی کے لیے یہ پردہ بن گئی، یہ حجاب ہو گیا۔ ان حجابات نے مولا سے بندے کو دور کر دیا۔ اور کبھی والانعام والحرث، حجاب الانعام والحرث، یہ زراعت، زر، زمین، دنیا پرستی، کھیتی باڑی، یہ بھی اشارہ دنیا پرستی اور تمول کی طرف ہے۔ کبھی یہ حجاب بن گئے۔ 5 قسمیں حجابات یہ اللہ پاک نے بیان کی ہیں، ان کی پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں، مگر آپ دیکھیے ہر شخص ان میں سے کسی نہ کسی حجاب میں ہے، کسی نہ کسی حجاب میں۔ تو فرمایا کہ یہ ساری دنیا کی مال و دولت جو بندے کے لیے حجاب بن گئے ہیں، انسان کی نگاہ میں یہ اتنے پسندیدہ، اتنے مرغوب اور اتنے مزین ہو گئے کہ انسان کو ان کی قباحت نظر نہیں آتی، اور وہ ان کے لیے مارے مارے پھرتا ہے، اور اس نے اپنی انسانیت کو ان کی خاطر تباہ کر لیا، اپنی آدمیت کو تباہ کر لیا، اور اپنے اونچے رتبے کو اور مرتبے کو ان کی خاطر برباد کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو اس لیے ذکر کیا کہ بندے سوچ لے تو ان چیزوں کی طلب کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے نا کہ ان سے بندے کو کسی نہ کسی طور پہ لذت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، سرور ملتا ہے۔ جتنی چیزیں بیان کی یہ انسان کے لیے جسمانی لذت کا باعث بنتی ہے، حسی لذت کا باعث بنتی ہے، راحت کا باعث بنتی ہے، چین سکون اور آرام کا باعث بنتی ہے۔ ان سے انسان دنیا میں ایک عزت محسوس کرتا ہے، ان سے انسان دنیا میں ایک تلذذ محسوس کرتا ہے، ایک بڑاپن محسوس کرتا ہے، ایک سرور، ایک نشہ ہے انسان کا۔ ان میں سے کسی نہ کسی چیز میں ہر ایک کا نشہ ہے۔ تو فرمایا بندے ان نشوں نے تیرا اصل نشہ بھلا دیا، ان لذتوں نے تیری اصل لذت بھلا دی، ان راحتوں نے تیری اصل راحت بھلا دی۔ یہ سارا کچھ بیان کر دیا، اور یہ بیان کر کے فرمایا ایک طرف اب دنیا کی ساری متاع، دولت، لذت، شہوتیں، محبتیں، حرص، لالچ، عزت، جاہ، منصب، حکومت، طاقت، اقتدار، اولاد،
بیوی، سونا، چاندی، زر، زمین، یہ ساری چیزیں بندے تو تیری لذت کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے، عزت کے لیے جو تجھے فراوان نظر آتی ہیں، ان ساری لذتوں کو، راحتوں کو ایک طرف کر لے اور سوچ لے کہ تجھے کتنی لذت ملی، اس سے تجھے کتنی راحت ملی، کتنا آرام ملا، کتنا چین ملا، کتنا سکون ملا۔ ان ساری لذتوں کو اکٹھا کر کے رکھ لے، رکھ لیا۔ اور اب اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھولے ہوئے لوگ، یہ بھولے ہوئے لوگ ان لذتوں میں گم ہو گئے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بنایا تو اس کو بڑا اونچا تھا، بنایا تو اسے بڑا اونچا تھا، مگر جب امتحان گاہ میں لا کے بٹھایا ثم رددناہ اسفل سافلین، چلا بہت نیچے گیا، اونچا تھا بہت نیچے چلا گیا۔ اور اب ان لوگوں نے، بھولے ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس یہی لذتیں، یہی راحتیں، انہی میں چین ہے، سکون ہے، آرام ہے۔ میرے محبوب قل، ذرا ان کو بتا دے جو کچھ پہلے بتایا وہ بھی تو اللہ پاک نے ہی بتایا نا جی، اور جو آگے آ رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ بھی اللہ پاک ہی بتا رہا ہے۔ پہلے جو حجابات کی بات کی، کیا حجابات کی بات کی تو خود کہہ دی، کیا خود کہہ دی۔ یوں تو ہو سکتا تھا نا کہ یہی مخاطبہ حضور کا شروع سے کر دیا جاتا کہ میرے محبوب قل، آپ ان کو بتا دیں کہ تم ان شہوتوں اور پردوں میں گم ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا، آپ سمجھے نا؟ ڈوبے ہوئے ہو، نیچے چلے گئے ہو، تباہ ہو، گم ہو گئے ہو، مجھے بھول گئے ہو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا آپ فرما دیں کہ تمہاری حالت یہ ہو گئی، اور اب فرما دیں کہ اب یہ راستہ اور ہے۔ مگر نہیں، وہ حال بتاتے ہوئے محبوب کو نہیں فرمایا قل کہ تم بتا دو، فرمایا نہیں محبوب، وہ بات میں انہیں خود کر دیتا۔ یہ نیچے گر گئے ہیں، کیا نیچے گر گئے ہیں، اب ان کے نیچے گر جانے کی بات تیرے منہ سے نہیں کہلواتا، تیرے منہ سے نہیں کہلواتا، کیونکہ تجھے بھیجا گرے ہوں کو اٹھانے کے لیے۔ اب انہیں اٹھانے کی بات کرنی ہے، وہ تو کہہ، انہیں ان کا گرنا میں بتاتا ہوں، ان کا گرنا میں بتاتا ہوں، اب ان کا اٹھنا تو بتا۔ اب جو اگلا راز ہے قل محبوب، اب تو بتا۔ اب سمجھ گئے نا؟ یہ اسی طرح ہے کہ ہر جگہ محبوب کا نام نماز میں، اذان میں، عبادت میں، تشہد میں، اذکار میں، ہر جگہ حضور کا نام اپنے ساتھ رکھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اِذَا ذُكِرْتَ مَعِي، جہاں میرا نام ہوگا محبوب تیرا نام ساتھ ہوگا۔ ہر جگہ اپنا نام ساتھ رکھا، محبوب کا نام ساتھ رکھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ فرمایا قربانی دو، جانور ذبح کرو۔ اب چونکہ جانور کو ذبح کرنا ہو تو اللہ کی عبادت کے لیے رہا ہے، مگر کسی کی چونکہ جان جا رہی ہے، کسی کی ذبح ہو رہا ہے، جان جا رہی ہے،
مر رہا ہے کوئی تو چھری پھیرتے ہوئے فرمایا محبوب اس وقت محسوس نہ کرنا، چونکہ تجھے جہاں جان کسی کو ڈالنی ہو تو تیرا نام صاف ہوگا، یا جان نکالی جا رہی ہے تیرا نام ایک طرف کر دے، چونکہ یہاں قہر کا معاملہ ہے، یہاں قہر کا معاملہ ہے۔ تو محبوب جب قہر کا معاملہ ہو تو میں تو غفار بھی ہوں اور قہار بھی ہوں، مگر محبوب میں نے تیرے اندر تو قہاریت رکھی نہیں، تجھے تو سراپا رحمت بنایا ہے، لہذا یہ چونکہ اس کو ذبح کرنا ہے تو محبوب ذرا اس لمحے محسوس نہ کرنا، تیرا نام ذرا الگ کر دیتا، اور فرمایا صرف میرا نام لو، بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ، تو نام الگ کر دیا، بس اسی کو تشریح دے رہا۔ تو چونکہ لوگوں کے گرنے کی بات تھی، لوگوں کے گرنے کی بات تھی، تو فرمایا محبوب آپ ان سے نہ کہیں، یہ شرمسار ہوں گے آپ کے سامنے، یہ آپ کے سامنے شرمسار ہوں گے، یہ بات میں خود کہہ دیتا ہوں، اب ان کے اٹھانے کی بات ہے وہ آپ سے کہواتا ہوں۔ اور دوسرا نقطہ پہلے کل نہیں لگایا، یہاں کل لگایا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ چونکہ گرے ہوں کو اٹھایا جا رہا ہے، حجابات شہوت میں جو لوگ گم ہیں انہیں راہ ہدایت پہ لگایا جا رہا ہے، جو سفلی مادی اور شہوانی دنیا میں تباہ ہے انہیں بچا کر مالا اعلیٰ کی طرف رواں دواں کیا جا رہا ہے۔ لہذا اب چونکہ انہیں اٹھانے کی بات ہے تو فرمایا محبوب قل، اب یہ نسخہ تم بتاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ گرے ہوئے کو اٹھانا مصطفیٰ کے واسطے کے بغیر ممکن ہے۔ یہ نسخہ تم بتاؤ، قل تم بتاؤ تاکہ پتا چلو کہ درمیان میں اگر مصطفیٰ کی ذات رہنمائی کرنے والی بتانے والی نہ آئے تو گرے ہوئے قیامت تک گرے رہیں، اٹھیں گے وہی جن کے کان مصطفیٰ کی آواز سے سرشار۔ تو بتا دیا کہ گمراہوں کو ہدایت دیتا تو رب ہے، مگر حضور کی وساطت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ گرے ہوں کا اٹھنا ہوتا تو رب کے فضل سے ہے، مگر واسطہ مصطفیٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ اٹھنے کا راز حضور علیہ السلام کی زبان سے کہہ رہا ہے۔ فرمایا اب اگلی بات محبوب تم کہہ دو، میرے پیارے آپ کہہ دیں، اور آپ کہہ دیں۔ اور تیسرا نقطہ اس میں یہ بھی ہے تاکہ جب لوگ اٹھ جائیں تو جب تک اٹھتے رہیں اور اٹھتے چلے جائیں وہ آپ کے احسان مند رہیں، دھیان آپ کی طرف رہے، حضور آپ کا کرم، آپ نے اٹھایا تھا، آپ نے نسخہ بتایا تھا، آپ نے نسخہ بتایا تھا، آپ نے راہ دکھائی تھی، آپ نے راہ بتایا تھا۔ فرش سے اٹھ کر کوئی عرش پہ چلا جائے، کوئی فوق العرش پہ چلا جائے، کوئی یہاں لانے کی حکمت یہ ہے کہ عرش اور فوق العرش تک پہنچنے والوں ہمیشہ خیال رکھو احسان مصطفیٰ رہے گا۔ کوئی ڈاکٹر نسخہ اگر لکھ دے، ڈاکٹر نسخہ لیا بھلے اس نے اپنے استاد سے کیوں نہ ہو، لیا اس نے اپنے اس کا بھی کوئی استاد ہوگا، کسی سے پڑھ کے ہی ڈاکٹر بنا ہے یا خود بن گیا، تو پڑھ کے بنا، لیا تو اس نے بھی استاد سے ہوگا، مگر آپ کو جس ڈاکٹر نے نسخہ دیا اس سے آپ شفا یاب ہو جائیں تو عمر بھر دعائیں کسے دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا احسان بھول نہیں سکتا، مرتے ہوئے کو بچا دے، یہ کہتے ہیں نا۔ تو قل اس لیے کہا کہ عمر بھر زبان پر رہے آقا، آپ کا احسان نہیں بھولتے، مرتے ہوئے کو بچا دے، گرے ہوئے کو اٹھا دیا، تاکہ حضور کی بارگاہ میں
احسان مندی کا جو شعور ہے وہ برقرار ہے. یہ فرما کر اب فرمایا قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم. میرے محبوب اب ان سے یہ پوچھئے کہ تم نے یہ لذتیں، یہ شہوتیں، یہ راحتیں دیکھ لی، پوچھیں کیا تمہیں ان سے بھی بہتر لذت نہ بتا؟ آئے ہے کوئی سوداگر جو اس لذت سے بہتر لذت مانگتا؟ کوئی ایسا گاہک بھی ہے؟ پوچھیں. اُنَبِّئُكُم، میرے محبوب ان سے پوچھیں کہ کسی کو اس سے بہتر راحت چاہیے، اس سے بہتر سودا چاہیے؟ بولیے یقیناً چاہیے. اب یہاں ایک موازنہ آگے کرایا جا رہا ہے. یہ لذتیں حسی تھیں، اب جواب میں کچھ لذتیں آئیں گی تو صاف ظاہر ہے وہ حسی نہیں ہوں گی، کچھ بالائی لذتیں ہوں گی. اب انسان لذتوں کا انسانی زندگی میں درجات ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو آپ کی روزمرہ زندگی کی ایک دو مثالوں سے بات سمجھا دوں. اور پرانے فلاسفہ اور حکماء نے بھی اپنی کتابوں میں یہ بحثیں کی. آپ کھانا کھاتے لذت کے لیے، لذت آمدہ، آرام کرتے ہیں سکون کے لیے، جسمانی لذت و راحت کے لیے، تکلیف سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ سارے جسم کی لذت، سکون، آرام، کھانا، ذائقے، اچھا بستر، سارا کچھ آپ سکون، لذت، راحت کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی. اور آپ ہی میں سے وہ لوگ جو باکسنگ کے چیمپئن ہوتے ہیں، جو ریسلر ہوتے ہیں، جو یہ گاڑی کے اوپر وہ کیا گولڈن تھا یا سلطان یا کیا نام، جو سلطان گولڈن، جو کار پر اوپر چھلانگ لگا کے گرتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں، اور اوپر سے چھلانگیں لگاتے ہیں، سمندر میں تیراکی کرتے ہیں، تیز رفتار گھوڑا دوڑ کرتے ہیں. جی اب یہ جو کچھ کرتے ہیں ان میں بھی ایمان سے کہیے کوئی ہے جسمانی لذت؟ جسمانی لذت کوئی ہے؟ باکسنگ کر کر کے مار مار کے حلیہ خراب کر دیا، انہوں نے دانت توڑ دیے، سر توڑ دیا، ہڈیاں توڑ دی، جبڑا توڑ دیا. محمد علی کے کا حال دیکھو. آپ کے جسم کو تو سوئی چبھ جائے تو وہی کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں جسم کو تکلیف نہ ہو، بھائی اس کا بھی تو جسم ہے، وہ تو مکوں پہ مکے کھائے جا رہا ہے، خون بہ رہا ہے، سر پھٹ گیا ہے، دانت ٹوٹ گئے ہیں، جبڑے ٹوٹ گئے ہیں. اس سے پوچھو تمہیں جسمانی لذت نہیں چاہیے؟ اس کے جسم کو نہیں چاہیے؟ بولیے نا، اس کو بھی چاہیے. تو وجہ کیا ہے؟ اس نے یہ جسمانی لذت کیوں چھوڑ دی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اور اسے نہ کھانے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ آرام کی فکر، نہ چہرے کی شکل کی فکر کہ اس کے بعد جبڑے ٹوٹنے کے بعد حلیہ کیا بنے گا. خون آلود ہے، مار کھا رہا ہے، کار پہ چل کے اوپر چھلانگ لگا کے گر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ شاید گروں گا اور مر جاؤں گا. علم ہے، مگر موت کے امکان کو بھی گلے لگا رہا ہے، اتنے خطرات کو لے رہا ہے، سمندر میں تیراکی کر رہا ہے، گھڑدوڑ کر رہا ہے، علم ہے کہ مر سکتا ہوں. یہ جو لوگ اس قسم کے سارے کام کرتے ہیں، ان کاموں میں کوئی جسمانی لذت، جسمانی راحت، جسمانی سکون نام کی کوئی چیز ہے؟ اب بولیے انہوں نے لذت کیوں چھوڑ دی؟ ایک سوال آ گیا نا ذہن میں، پہلے نہیں آیا تھا. جی پہلے صرف ٹی وی پر باکسنگ کے مقابلے دیکھتے تھے، یہ نکتہ نہیں سوچا تھا بھئی ہم تو جسم کو لذت اور سکون دیتے ہیں، جسم تو اس کا بھی ہے، یہ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہا ہے، مار کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کو ایک دھن سوال ہے کہ میں مار کھاتا کھاتا جیت جیت کر ورلڈ چیمپئن بن جاؤں. بنا بھی نہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے، بنا بھی
کوئی کہے کہ مقابلے میں انعام مقرر ہے اتنے لاکھ اتنے ملین ڈالر ملیں گے، ابھی وہ ملین ڈالر ملے نہیں، ابھی تو مار کھا رہا ہے کھاڑے میں، وہ تو ملیں گے یا نہیں ملیں گے وہ تو امکان ہے، بچے گا یا مرے گا امکان ہے، جیتے گا یا ہارے گا وہ تو عالم امکان کی بات ہے، مگر وہ شے کون سی ہے جس نے اس لمحے اسے جسم کی راحت بلا دی، لذت بلا دی، سکون بلا دیا، تکلیفیں بلا دی، خون کا بہنا بلا دیا، جبڑے کا ٹوٹنا بلا دیا، سر کا ٹوٹنا بلا دیا، وہ شے کیا ہے؟ وہ جو تصور ہے کہ جیت گیا تو چیمپئن بن جاؤں گا، اس کا خیال ہے، اس کو خیالی لذت کہتے ہیں۔ ابھی تو خیال ہے نا، ابھی تو چیمپئن بنا اور ملین ڈالر ملے بھی نہیں، ابھی تو وہ اگلا مرحلہ ہے، تو جب مار کھا رہا ہے اس لمحے کیا ہے؟ وہ آرزو ہے، وہ خیال ہے، اس خیال میں مگن ہے اور اس خیال سے لذت لے رہا ہے کہ مجھے ورلڈ چیمپئن کہا جائے گا۔ کیا ورلڈ چیمپئن کہا جائے گا؟ وہ جو چیمپئن بننے کا خیال ہے اس خیالی لذت نے بدنی لذت بھلا دی ہے، اس خیالی لذت نے بدنی جسمانی حسی لذت بولیے بھلا دی۔ کبھی آپ نے یہ دیکھے جو کوہ پیما ہوتے ہیں ٹورسٹ، بڑے بڑی چیزیں پیچھے پوچھ کے باندھ لیتے ہیں، خالی چنے کھاتے ہیں، روکھے سوکھے پانی پیتے ہیں اور 5-10 میل روکھے پہاڑوں پر مر جاتے ہیں، بری حالت میں اوپر جاتے ہیں۔ جی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سارا، یہ شکاریوں کو کبھی دیکھا جو شکار کرتے ہیں، ایک شکار کے لیے کبھی 3-4 دن بھوکے پیاسے جنگلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، تار لگا ریچھ کو مارنا ہے۔ ایک تو شکار ہے نا بھی کسی ہرن کو مارا اور مار کے پھر بالآخر لا کے بھون کے کھایا، اور جس نے شیر کو شکار کیا اور ریچھ کو شکار کیا اس کو تو کھانے کے بھی کچھ نہیں، کئی دن رات دن، اور اگر زخمی ہو جائے ریچھ تو پھر حملہ کر کے چیر پھاڑ دے گا، موت بھی نظر آ رہی ہے، کھانا بھی بھول گیا۔ آپ 2 وقت کا کھانا چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑتے؟ آپ ایک وقت کا کھانا نہیں چھوڑتے، وہ 4 دن سے کھانا چھوڑے بیٹھا، بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پوچھے کیا؟ بس ریچھ کی گزرگاہ ہے، اس کو شکار کرنا۔ اب مجھے بتائیے اس نے رات کی نیند چھوڑ دی، آرام چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، موت کے خطرات مولنے لیے بری حالت اپنا لی، ساری لذتیں آتے چلی گئی۔ ارے کیا شے ہے جس نے اس کو ہر شے سے بے نیاز کر دیا، ہر شے سے بے نیاز کر دیا؟ وہ شکار کی ایک دھن ہے، میری بات سمجھیں۔ میں آپ کو بہت بڑی بات عامیانہ عام روزمرہ کی مثالوں سے سمجھا دوں گا، بس پلا دوں گا، بات ہضم ہو جائے گی، اگلا حل ہو جائے گا۔ تو وہ ایک دھن ہے، اور دھن کیا ہے؟ ایک تصور ہے، ایک خیال ہے، اس کے اندر ایک لذت ہے، اس دھن میں، اس خیال میں، اس دھن اور خیال اور تصور میں ایک لذت ہے، اس خیالی لذت نے اس کی ساری جسمانی بدنی لذتیں بھلا دی۔ یہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ عقل کی سمجھ میں آنے والی نہیں، یہ سودے چھوڑ کے ادھر کیسے چلے جائیں؟ میں دکھا رہا ہوں جس طرح جایا کرتے ہیں آپ، جس طرح لوگ کرتے ہیں، اللہ پاک نے کوئی ایسی نرالی بات انہونی بات نہیں کی، وہی کیا ہے جو تم کرتے رہتے ہو، مگر ادھر دھیان نہیں گیا۔ تو اس دھن اور خیالی لذت نے جسمانی لذت بھلا دی۔ یہ تو تھی انسان کی بات۔ کیا؟ میں آپ کو حیوان کی بات بتاتا ہوں۔ شکاری کتا
2 دن سے 3 دن سے بھوکا ہو کامل شکاری کتا، ناقص نہ ہو. کیا شکاری کتا نیم ملا نہ ہو. کیا چونکہ پھر اور نیم حکیم، نیم شکاری نہ ہو. کیا کامل شکاری کتا. آئے میاں محمد کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مالک دے گھر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے. نہیں یہ نہیں ہے بیٹے، یہ شعر ہے. در مالک کا چھڑ دے نہیں، در مالک کا چھڑ دے نہیں، کتے اس تو چنگے. در مالک پہ بیٹھے رہندے بھوکے ننگے، صابر بھوکے ننگے. اب میں بتا رہا تھا شکاری کامل کتا 2 دن سے 3 دن سے بھوکا اور مالک لے جائے اس کو شکار پر اور وہ شکار کر لے. آپ شکاریوں سے پوچھیں، تازہ شکار کر کے بھوکا شکاری کتا، شکار کو بھوک لگی ہوئی ہے، انتڑیاں شور مچا رہی ہے، بھوکا مگر تازہ گرم شکار لے کے بیٹھا رہے گا. اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سر دھوتا رہے گا مگر منہ مار کے ایک بوٹی بھی نہیں کھائے گا کہ تھوڑی سی بھوک کا علاج کر لوں. پیٹ میں کتے کے پیٹ میں بھوک کی آگ جل رہی ہے، اپنا کیا ہوا تازہ شکار اس کے ہاتھ میں ہے، پنجے اس کے پنجے میں ہے مگر نہیں کھاتا. تو کتے نے جسمانی لذت چھوڑ دی ہے. تازہ شکار سامنے ہے کتے کے، انسان کی بات تو پھر انسان کی ہے، کتے کے سامنے ہے بھی بھوکا. وہ کوئی مکلف ہے شریعت کا؟ چاہے تو بھوک مٹا لے مگر ایک بوٹی نہیں کھاتا. ارے اس کو اتنی شدت کی بھوک کے باوجود جسمانی لذت سے اور جو زبان کا ذائقہ اور کھانا اس شے سے کس نے بے نیاز کر دیا. اس کے ذہن میں بھی ایک دھن ہے، ایک خیال ہے کہ کھا لیا تو مالک ناراض ہوگا، اور اگر بھوکا رہ کے بھی نہ کھایا اور شکار سالم مالک کو پیش کیا تو اس کا خیال کیا ہے؟ بس وہ جو مالک کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی نا اور کتے کو شاباش دے گا، وہ لمحہ دیکھنا چاہتا ہے. وہ کتا مالک کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے، وہ کتا مالک کا اطمینان دیکھنا چاہتا ہے. ارے کچھ تو کتے کی نگاہوں کو بھی سمجھ آئے گی، کچھ تو کتے کے دماغ میں بھی خیال آئے گا. وہ اس لمحے کے انتظار میں ہے کہ مالک مجھے ایک شاباش دے گا. اس نے 3 دن کی بھوک برداشت کر لی ایک خالی شاباش کی خاطر. یہ لذت خیالی ہے، یہ لذت خیالی ہے. تو لوگوں کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی وہ دودھ پلانے والے جانور اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں. آپ دیکھتی ہیں پاکاؤں کو، پرندوں کو چونچوں میں ڈال ڈال کے کس طرح بچوں کو کھلاتے ہیں، خود بھوکی رہتی ہے. خود پرندے ماں بھوکی رہتی ہے، اپنی بھوک برداشت کر لی اس پرندے نے، بچے کو کھلا لیا. اب بچے کو کھلانے سے اس کو جسمانی لذت تو نہیں مل رہی نا، جسمانی لذت تو ملتی کہ خود کھاتی. اس کو کیا لذت ملی؟ بس بچے کا کھانا دیکھ کر ماں خوش ہو رہی ہے. تو اس میں بھی ایک ماں کی ممتا ہے. تو ثابت ہوا کہ جسمانی لذتیں اہل جسمانیات کے لیے بڑی شے ہیں. جسمانی راحتیں، حسی لذتیں
سفلی لذتیں بے شک انسان کو گم کر دیتی ہیں، کھو جاتا ہے بندہ، غرق ہو جاتا ہے، بڑا پسند کرتا ہے، ڈوب جاتا ہے، بھول جاتا ہے سب کچھ بجا مگر خیالی لذتیں. اور خیالی لذت باطنی لذت ہوتی ہے. خیالی لذت یہ باطنی لذت ہوتی ہے، دنیاوی ہے دنیاوی، مگر یہ باطنی لذت ہے جو خیال میں ہوتی ہے، جو تصورات میں ہوتی ہے، جو آرزو اور خواہشات میں ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ مادی، جسمانی، بدنی اور حسی لذتوں کے مقابلے میں دنیا کے اندر بھی خیالی اور باطنی لذتیں بلند تر ہوتی ہیں. اگر خیالی اور باطنی لذت مل جائے تو انسان کیا جانور بھی حسی اور بدنی لذت پہ تھوکتے نہیں. خیالی اور باطنی لذت مل جائے تو حسی اور بدنی لذت بولیے چھوڑ دیتے. ارے دنیا میں اگر خیالی اور باطنی لذت ملے تو جسمانی اور حسی لذت چھوڑ دی جاتی ہے. یہ عقلی لذت ہے، اور اس عقلی اور خیالی لذت سے بڑھ کر پھر ایک روحانی لذت، پھر ایک روحانی لذت بھی ہے. ایک ہے لذت کی خاطر لذت کو چھوڑ دینا، اور ایک ہے خیالی لذت کی خاطر بڑی تکلیف اٹھا دینا. اب اس تکلیف کی اگر اٹھا لینے کی سمجھ نہ آئے تو زنانے مصر سے چل کے پوچھو. سیب کھا رہی تھی، چھریاں ہاتھ میں تھی، پھل کھا رہی تھی، پھل کاٹ کر زلیخا نے عرض کیا سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ذرا پردہ اٹھا کر میری بڑی شہر پورے میں سبکی ہو گئی ہے اور تانوں کے تیر لگ رہے ہیں، بدنامی ہو گئی ہے، میری لاج رکھنے کے لیے ذرا پردہ اٹھا کے گزر جائے. ادھر کھانا ہے، پھل ہے، لذت طعام ہے، ادھر چہرہ یوسف ہے، حسن یوسف ہے. جب پردہ اٹھا کے سامنے گزرے یوسف علیہ السلام تو چھریاں چلی، نگاہیں جل گئے حسن یوسف میں یوں گم ہوئی کہ انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ کٹ گئے، خون بہہ گئے، مگر پتہ نہ چلا. لذت بلا دے تو اور بات ہے، مگر لذت دیدار ہاتھوں کا کچرا بلا دے. تو لذتوں کا موازنہ کروا رہا ہے، لذتوں کا مقابلہ. اب یہ آپ سمجھ گئے، اب قرآن مجید کی طرف آ جائے. اللہ پاک نے فرمایا لوگو یہ تو تم جانتے ہو نا کہ لذتوں سے بڑی لذتیں، پھر ان سے اور بڑی لذتیں، پھر اور بڑی لذتیں ہوتی ہیں. میرے محبوب ان سے فرما دے اگر کہو تو تمہیں ان ساری لذتوں سے بڑی لذتیں بتا دیں. سب کچھ یہی نہیں، کچھ اور بھی ہے. سب کچھ یہی نہیں، کچھ اور بھی ہے. اور اس کے لیے حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو ارشاد ہو رہا ہے یہ تو وہ لذتیں ہیں جو تم دیکھتے ہو. حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ ایک تو وہ لذتیں ہیں جو ہم نے دنیا میں تمہارے لیے رکھی، اور کچھ لذتیں وہ ہیں قل اعنبئکم بخیر من ذالکم. باری تعالیٰ یہ لذتیں کن کے لیے ہیں؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم. کچھ لذتیں اور ہیں مگر یہ ان کے لیے ہیں جو اپنے رب کے حضور تقوی اختیار کرتے، تقوی کی راہ پہ چل جاتے. اور فرمایا کہ وہ میں نے اپنے تقوی والے صالح بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. قال اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اعددت لعباد الصالحین. وہ کچھ خاص لذتیں جو میں نے اپنے صالح مقرب بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب وہ موازنہ کرایا جا رہا ہے. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، بتا دوں اس سے بہتر لذتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ما لا عین رأت،
فرمایا وہ ہیں جن کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور کانوں نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور اس کا خیال اور تصور بھی کسی کے دل میں نہیں آیا، کسی کو اندازہ بھی نہیں کہ وہ لذت ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، باری تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دو، فقرؤ ان شئتم، اگر تمہیں تسلی نہ ہو اور سمجھ نہ آئے اور چاہو تو میرے اس فرمان کو پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اور کوئی نفس اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ میں نے اپنے خاصوں کے لیے کیا کیا سنبھال کے رکھا ہے، اور جو کچھ میں نے سنبھال کے رکھا ہے اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ فرمایا کہ وہ ایسی لذتیں جو ان کے قلب و روح کو سکون دے گی، آنکھوں کو ٹھنڈک دے گی، اور یہ ہیں کن کے لیے؟ للذین اتقوا عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے ہیں جو اپنے رب کے حضور تقوی کی راہ اختیار کریں۔ ایک لذت وہ ہے جو سونے سے ملی، ایک لذت وہ ہے جو سونے سے ملتی ہے، اور فرمایا محبوب انہیں بتا دے یہ بے خبر ہیں، ایک لذت وہ بھی ہے جو جاگنے سے ملتی ہے، ایک لذت بستر پر ملتی ہے، اور ایک لذت پہلو کو بستر سے جدا کرنے کی ملتی ہے، ایک لذت حسرت سے ملتی ہے، اور ایک لذت تڑپنے رونے دھونے آنسو بہانے سے ملتی ہے۔ کچھ لذتیں وہ ہیں جو لوگ دن کے اجالے میں پاتے ہیں، جنتوں میں پاتے ہیں، اور کچھ لذتیں وہ ہیں جو رات کے اندھیروں میں ملتی ہیں۔ فرمایا میرے محبوب اس کے ساتھ، اسی حدیث قدسی کے ساتھ انہیں یہ آیت بھی پڑھ کے سنا دے کہ ارے ان مخفی لذتوں کا اگر اندازہ چاہتے ہو اور سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ کن خوش نصیبوں کے لیے ہیں، تو فرما دیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے پہلو بستروں سے جدا رکھتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہر وقت اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، رب کے دھیان میں رہتے ہیں، اور اس کو پکارتے اور یاد کرتے رہتے ہیں، اور ان کا پکارنا، رب کو یاد کرنا، دو حالتوں کے ساتھ سرشار ہو کے پکارتے ہیں، کبھی خوف اور خشیت کے حال میں ہوتے ہیں، کبھی طمع امید اور محبت کے حال میں ہوتے ہیں، کبھی خوف الہی اور خشیت الہی میں دیکھو وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں برسات کی طرح بہہ رہی ہوتی ہیں، خوف و خشیت الہی سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، رونقیں کھڑے ہوتے ہیں، کب کبھی ہوتی ہے، اور کبھی طمع اس کی رحمت بخشش قربت کی امید کے ساتھ اور اس کی قربت و محبت کی کیفیت کے ساتھ ان کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر چونکہ رب سے اس عظیم لذت کے حصول کا سودا کر لیتے ہیں جس نے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے اور ساری دنیاوی لذتوں کو بھلا دینا ہے، اس لیے جو کچھ میں انہیں دیتا ہوں یہ مجھے لوٹا دیتے ہیں۔ رزقناہم ينفقون کا ترجمہ سمجھے، یعنی جو کچھ دیتا ہوں وہ خرچ کر دیتے ہیں، اور خرچ کر دینے کا مطلب مولا کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ کے ہاتھ میں واپس دے دیتے ہیں، جو خیرات کرتا ہے وہ اللہ اپنے ہاتھ سے لیتا ہے، حدیث پاک میں، قرآن مجید میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو جب ان کا سودا ہو جاتا ہے نا مجھ سے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے پاس ایک تو وہ مال تھا جو میں نے دے دیا، اور اب ایک وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ سرمایہ ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا، وہ چھپا ہوا ہے، تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ کہتے ہیں مولا اگر اس سے بڑا سودا بھی تیرے پاس ہے تو پھر ہم یہ لوٹا دیتے، ہمیں اس کا سودا